حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دیکھو علم حاصل کرنا یہ اللہ کی خشیت ہے، اس کی تلاش کرنا یہ جہاد ہے، اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح کے برابر اجر رکھتا ہے، اور لوگوں کو یہ سکھانا صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ علم کا خرچ کرنا اللہ کی نزدیکی ہے، اس لیے ہمیشہ علم حاصل کرتے رہو۔ عالم بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری چھٹی ہو گئی۔ عالم بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں سے آپ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ عالم دین کو ہمیشہ اپنے علم کا فیض لوگوں کو پہنچانا چاہیے۔ محبتیں تقسیم کیجیے، خوشیاں تقسیم کیجیے، لوگوں کو جوڑیے، نفرتیں مت بانٹیے، لوگوں کے درمیان تفریق مت پیدا کیجیے۔ اللہ نے اگر آپ کو بولنے لکھنے کا ملکہ دیا ہے، ملت کی خدمت میں اس کو استعمال کیجیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کیجیے۔ خود اپنی ذات سے اچھے اعمال کے راستے پر چلیے۔ وہ عالم دین کبھی بافیض نہیں ہو سکتا جو خود اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو، وہ عالم کبھی بافیض نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا باہر کے تھے، ان کا نام تھا شیخ متولی شعراوی، بہت بڑے مفسر ہوئے۔ ان سے ایک بہت بڑے عالم نے جو ابھی زندہ ہیں ملک شام کے، پوچھا کہ حضرت میں تقریر کرتا ہوں، عالم ہوں، خطیب ہوں، کوئی نصیحت کر دیجیے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کوئی لمبی چوڑی یہ نصیحت کریں گے، مگر ایک جملہ انہوں نے کہا اور کتنا غضب کا، فرمایا لِيَحْذَرِ الدَّاعِيَةُ مِنْ أَنْ يَرَاهُ الْمَدْعُو عَلَى خِلَافِ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ۔ ہر عالم کو اس سے بچنا چاہیے کہ جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو خود دیکھیں، یعنی ہم جس چیز کے داعی ہیں اس پر ہمیں خود عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اچھے اخلاق کی طرف، اچھے اعمال کی طرف، بھلی باتوں کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، خود ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایک بڑے عالم تھے، وہ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن دیتے تھے، فجر کے بعد، اور حیرت اس پر ہوتی تھی کہ بہت لوگ آتے تھے، فجر میں مجمع ہوتا تھا، تو لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ فجر میں اتنے سارے لوگ ان کا درس سننے آتے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا اس کا راز کیا ہے، انہوں نے ٹال دیا۔ بہت اصرار کرنے کے بعد انہوں نے ایک بات بتائی تھی، وہ سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر راز جاننا چاہتے ہو تو سن لو، یہ جو درس میں فجر کے بعد دیتا ہوں، آدھی رات سے اٹھ کر میں پہلے خود قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، روزانہ 10 پارے قرآن پڑھ کر پھر درس دیتا ہوں۔ اس تلاوت کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو متوجہ فرماتا ہے۔ لوگ جو آتے ہیں وہ اس تلاوت کی برکت سے آتے ہیں۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اچھا عمل ہم کریں گے تو اللہ ہمارے علم کا فیضان لوگوں تک پہنچائے گا۔